تو سوال اس فاطمہ سے کرتے ہیں پہلے میرے خیال میں. فاطمہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کا آئیڈیل افسانہ نگار کون ہے؟ فی الحال نہیں بات کر رہا، یعنی اردو ادب کی جو روایت ہے اس میں آپ نے افسانے دیکھے پڑھے، ابھی تک آپ جس مقام پہ آ گئے ہیں آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس جیسا بننا چاہتے ہیں یا اس طرح کا لکھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اکادمی ادبیات کا، ابھی سیال صاحب کا، کہ یہاں پر ہمیں اپرچونٹی انہوں نے یہ دی کہ ہم آ کے اپنی بات کر سکیں. لیکن سوال ابھی سیال صاحب نے بہت ہی مشکل اور بڑا تیکھا سا میرے لیے سوال ہے. دراصل جب اردو ادب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں سے زیادہ تر بالکل ابتدا سے، جس وقت اسکول، کالج، یونیورسٹی کے زمانے سے، اسکول سے بھی پہلے سے وہ اردو ادب پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں اس وقت ہائی اسکول میں تھی، اور میں نے جو پہلی کتاب پڑھی وہ نسیم حجازی کی تھی، کیسر و کسرا. اور وہاں سے مجھے ہوا کہ یار فکشن ایسا بھی ہوتا ہے اور مجھے اردو ادب کو پڑھنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اردو ادب کو پڑھنا شروع کیا. پھر کرشن چندر ہو گیا، بیدی ہے، جتنے افسانہ نگاروں کے آپ نام لیں، کسی جیسا میں بننا چاہتی ہوں تو اس کا میں جواب بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ، بہت زیادہ ہمبل ہو کے دینا چاہوں گی کہ نہیں، میں کسی جیسا بننا نہیں چاہتی، نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس جیسا لکھوں. سب نے بہت محنت سے اور اپنے اپنے دور کے اندر بڑی خوبصورتی سے مسائل کو اٹھایا بھی، ان کے اوپر بات بھی کی، ان کو اجاگر بھی کیا. اب ہماری باری ہے. اب کے مسائل کو اٹھانا، لکھنا اور اجاگر کرنے کا اب ہمارا جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. تو ہم ان جیسا نہیں لکھ سکتے کیونکہ اب ہم اس دور میں نہیں ہیں. وہ کلاسیکل جو وہ لکھ گئے وہ اپنے دور کے حساب سے. ٹھیک ہوا، جواب آپ کا آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی جیسا نہیں بننا چاہتے. تو پھر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ مثلا منٹو کے پاس ہے اس کا ایک اسلوب ہے، بیدی کے پاس ہے اس کا ایک اسلوب ہے، اور آگے چلے آئیں آپ، تارڑ صاحب کے پاس ایک اسلوب ہے فکشن کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، یا افسانہ نگار جو بعد میں وہ جو کچھ کر چکے ہیں، اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ کیا ہے ایسا جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جب ہم کسی مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں تو مسائل جو ہوتے ہیں، جیسے فرض ایک مثال کے طور پہ میں بات کر رہی ہوں کہ یہ موبائل فون ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی اور یانرا میں آیا تھا، اب میرے ہاتھ میں کسی اور یانرا کا موبائل ہے، اور آگے جا کے یانراز چینج ہوتے رہیں گے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر لکھاری اپنا اسلوب نہیں بنا سکتا، ایک منفرد اسلوب نہیں سامنے لا سکتا، ایک ہی چاہے مسئلہ ہو لیکن اسے مختلف طریقے سے اس کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، تو اسے لکھنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ٹھیک ہو گئی. مثلا اس کو ایلیمنٹس کچھ بتائیں نا. مثلا زبان ہے، اس میں کوئی تشبیہ استعارہ ہے، کوئی تمثیل ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ہے، کچھ ایسا بتائیں نا. منفرد تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ایلیمنٹ ایسا ہوگا جو فرض کریں منٹو کے پاس نہیں تھا اس سے آگے چلا جائے گا، یا انور سجاد کے پاس نہیں تھا اس سے آگے چلا گیا؟ اچھا، اس کا یہ جواب ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ منٹو کے پاس نہیں تھا، منٹو کے پاس بھی تھا. اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے لکھنے والے تھے، سب کے پاس اس وقت کے جتنے رکن آپ کہہ لیں کہ لکھاری کے پاس ہونے چاہیے، گن جتنے ہونے چاہیے وہ ان سب میں موجود تھے. اب ایسی کیا چیز ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے؟ میرا خیال ہے اسے ہمیں کہنا چاہیے امید. ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جس طرح کے مسائل ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے گنجلک ہیں جسے ہم سنو بال افیکٹ کہتے ہیں، وہ والا ہے. جب اس دور کے اندر جو افسانے لکھے جاتے تھے اس کے تب مسائل چھوٹے ہوا کرتے تھے. اور ہم منشا یاد کے بھی آپ افسانے اگر دیکھیں گے تو انہوں نے بڑا مسئلہ بھی جو اٹھایا، ایک ہی مسئلہ اٹھایا، اس کے اوپر ایک افسانے کو پورا بنایا اور بڑی خوبصورتی سے اس کو پیش کر دیا. اسی طریقے سے باقی سب نے بھی کیا. اب ہماری ٹیبل، اس وقت ٹیبل پہ جیسے ایک چیز ہوتی تھی اس کو ڈسکس کرنا ہے، اب ہماری ٹیبل تو بھری ہوئی ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے ہمارے اندر گھٹن بھی کہہ لیں آپ اس کو، معاشرتی طور کے اوپر، رشتوں کے اندر، آپ جس چیز کو آپ اٹھائیں گے آپ کے پاس ٹیبل بھری ہوئی ہے. اب آپ ایک چیز کو لے کے بول نہیں سکتے. ٹھیک، عثمان صاحب آپ سے یہی بات ہے، آپ ذرا فرمائیے کچھ ایلیمنٹس گنوا سکیں گے آپ ایسے جو نیا افسانہ نگار نئے چاہتا ہے یا اس کے پاس آ جانے چاہیے؟ سر
معاملہ ایسا ہے، جو سوال آپ کی طرف سے اور جو فاطمہ نے جس پہ بات کی ہے، جی جی اب جو نئے لکھنے والا ہے، اب نیا لکھنے والے کے پاس ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پوری روایت موجود ہے، جی جی افسانے کی روایت موجود ہے، اور وہ روایت تقریباً 100 سال سے اوپر کی ہے تقریباً۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں آج کے تناظر میں ان معاملات کو، تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ خاص طور پر 9/11 کے بعد جو فکشن لکھا مائک جا رہا ہے، وہ جس پہ فاطمہ نے بھی ذکر کیا کہ جو مسائل ہیں ہمارے، ان مسائل کی وجہ سے خاص طور پر 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کا معاملہ یہاں پہ معاملہ ہوا، اور پھر جو گھٹن کا معاملہ ہماری سماج کے اندر، وہ تخلیقار کے ذہن پر اس کے اس قدر اثرات ہیں کہ جو اندر تخلیق ہے، جو پیورٹی ہے تخلیق کی، وہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ دب کی اس گرد کے سائے میں۔ صرف مسائل کو بیان کرنا میرے خیال میں فکشن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اس کے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسا ہے، وہ تو ایک ہے معاملہ، ایک نصابی معاملہ بھی ہے، کچھ چیزیں سامنے کی ہیں، لیکن جب آپ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آلریڈی کچھ سانچے بنے ہوتے ہیں، کچھ پیٹرن بنے ہوتے ہیں، آپ اسی کے تحت وہ سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو نئے تخلیقار ہیں، نیا فکشن لکھنے والا ہے، وہ مختلف طرح سے مختلف ڈائمنشن میں وہ کام کرتا ہے۔ اس کے پاس علامتیں ہیں، تمثیل ہے، مختلف طرح کی ٹیکنیک ہیں جس کے اندر وہ رہتے ہوئے وہ اپنی بات کر سکتا ہے، اور وہ جو بات کر رہا ہے، کیا وہ بات اس حد تک اس کے اندر اتنا معاملہ ہے کہ وہ قاری تک جاتے جاتے وہ اس طرح جا بھی پا رہی ہے یا نہیں جا پا رہی ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی ذہنی خلل کی وجہ سے وہی بیانیہ یا وہی مسائل کو بیان کرتے جا رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آج کے تخلیقار کے لیے، آج کے تخلیقار کے لیے یہ معاملات ایسے ہیں، ان چیزوں کو وہ بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔